نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے اولیاء اکرام کو پیدا کیا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ اسی طرح غوث پاک، غوث اعظم، امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہے۔ اسی طرح حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ، وہی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہیں، انہی کی اولاد میں سے آپ حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ تشریف لائے۔ حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتویں پشت کے پوترے ہیں۔ کئی جگہ آپ کا ذکر ملتا ہے۔ شیخ امام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو میرے جد اعلیٰ ہیں، میرے دادا شیخ شاہ محمد قاسم صاحب، ان کے والد شیخ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی تحریر کردہ کتاب نسخہ موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ 829 ہجری میں گلبرگہ تشریف لائے۔ آپ کے آنے کا صحیح وقت اور صحیح ہجری تاریخ پتہ نہیں، مگر میرے جد فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے جد اعلیٰ جو میرے بھی جد اعلیٰ ہوتے ہیں، شیخ شاہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، جب بغداد سے رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی آئے تو کئی دن وہاں پر قیام کیے، وہاں پہ رشد و ہدایت دی، تبلیغ دین کیا، اور کئی مریدین آپ کے دہلی میں ہوئے۔ حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کے انہی مریدوں میں سے جنہیں آپ نے خلافت دی، شیخ شاہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو میرے جد اعلیٰ ہیں، وہ حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گلبرگہ تشریف لائے۔ گلبرگہ آنے سے پہلے کئی جگہ آپ اپنے تحریر میں لکھتے ہیں کہ کئی جگہ مقام کیا، کئی دنوں تک وہاں رہے، وہاں پر دین کی تبلیغ کی، پھر جو ہے ہو کر 772 ہجری میں آپ گلبرگہ تشریف لے کر آئے۔ 772 ہجری سے 829 ہجری تک رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ میں ہی رہے۔ 829 ہجری یا 830 ہجری، 29 یا 30 میں اختلاف ہے، مگر یہ دو ہی تاریخ ملتے ہیں، 829 اور 830، زیادہ تر 830 سنا گیا ہے۔ 830 ہجری میں حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے سے پہلے، آپ پردہ فرمانے سے پہلے، کہ کئی واقعات ہیں، کئی قصے ہیں، اس میں سے سب سے اہم اور جو
زیادہ تر سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ کے بازو جن کی مزار شریف ہے وہ ہے حضرت محی الدین شاہ قادری۔ آپ کے بائیں جانب جو مزار شریف ہے آپ کا نام ہے حضرت محی الدین شاہ قادری۔ آپ محی الدین شاہ قادری برہمن کے تھے، کہا جاتا ہے، تحریر میں ہے کہ کئی مرتبہ آپ جو ہے حضرت رکن الدین طولا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پکوان بنا کر خدمت میں کھانا وغیرہ لایا کرتے تھے، اور حضرت رکن الدین طولا رحمۃ اللہ علیہ وہی نوش فرما کر اپنی عبادت میں مصروف و مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی اثنا برہمن کے لوگ آپ کو راستے میں پکڑ لیے، اسی لیے پکڑ لیے کیونکہ برہمن حضرات گوشت وغیرہ کھاتے نہ وہ لوگ چھیتے، تو آپ حضرت محی الدین شاہ قادری آپ کے لیے گوشت وغیرہ لایا کرتے تھے۔ آپ کا اصل نام جب ایمان لانے سے پہلے آپ کا نام رانو جی تھا، اور آج بھی کئی لوگ ہندوستان کے اکثر گوشوں میں اس درگاہ کا نام رانس پیر بھی کہا جاتا ہے۔ آج گلبرگے میں اطراف گاؤں میں جو بھی ہے تو رانس پیر کے نام سے اس درگاہ کو جانا جاتا ہے، اور مسلم حضرات میرے ہندو بھائی رانس پیر کہتے ہیں، مسلم حضرات درگاہ حضرت رکن الدین طولا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت رکن الدین طولا رحمۃ اللہ علیہ جس وقت برہمن جو تھے، آپ ایک مرتبہ گوشت وغیرہ بھون کر، کٹا کر، پکا کر لے کر آ رہے تھے، آپ کو رستے میں پکڑ لیے، پکڑ کر کہے بابا بولو اس میں کیا ہے؟ تو آپ گھبرا گئے کہ میں تو گوشت لے کر جا رہا ہوں، یہ لوگ تو مجھے پکڑ لیے اور یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ رکن الدین طولا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو غیب سے آواز آئی کہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ جب آپ 2 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد کہا کہ تھیلی کھول کر بتا دیں۔ جب تھیلی کھول کر بتا دیا گیا تو گوشت جا کر اس میں گلاب کے پھول ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ اولیاء اکرام کے کراماتیں ہیں، جگہ جگہ ملتے ہیں، پڑھنے میں آتے ہیں، تحریر میں ہیں۔ تو جب رانو جی جو برہمن کے جو حضرت تھے وہ آ کر پورا واقعہ سنائے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، تو حضرت رکن الدین طولا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مدد سے وہ گوشت جا کر پھول کو تبدیل کیا گیا۔ پھر جب یہاں پر آ کر تھیلی کھول کر دیکھا گیا تو اس میں گوشت ویسے ہی تھا۔ الحمدللہ، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ بہت سے کراماتیں ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت رکن الدین طولا رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین و تبلیغ کا کام کیا ہے وہ الحمدللہ بہت بہترین ہے۔ تفصیل سے تو کہا نہیں جا سکتا، وقت جتنا دیا ہے اتنے میں ہی مجھے بولنا ہے۔ میں یہاں پر متولی اس درگاہ کا گدی نشین، میرے جد اعلیٰ 100 سال سے جو ہے نا سنبھالتے ہوئے آ رہے ہیں، دین و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے جد اعلیٰ شاہ امام الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شاہ امام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سا کام کیا ہے، ان کے تحریریں ہیں جنہیں آج ہمیں بولنے کے لیے، جاننے کے لیے بہت سا ہمارے پاس نسخہ ہے۔ 608واں عرس شریف ہوا ہے بارگاہ حضرت رکن الدین طولا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انشاءاللہ تعالی 608 سال سے ہمارے جد اعلیٰ ہمارے اجداد، آبا و اجداد آپ کی سندل مالی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب جو عرس شریف آنے والا ہے 609واں عرس شریف ہے،
تو حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی واقعات ہیں، آپ کے کئی دین و تبلیغ کے کام کردہ کئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وقت آنے پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور حضرت محی الدین شاہ قادری جو برہمن کے حضرت تھے، ان کا بھی عرس شریف آنے والا ہے، اور میرے جد اعلیٰ جو حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دہلی سے آئے، ان کا بھی عرس شریف محرم کی 28 تاریخ کو ہوتی ہے، شیخ شاہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ تعالی موقع اگر ساتھ دے اور بھی نسخوں کی اور بھی تاریخ کی ہم تحقیق کر رہے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی ہم بتا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اولیاء اکرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، حضرت رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل میں، شاہ امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں ہم تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔